ذرا 1-2 منٹ کے لیے سوچیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو گئے، میدان محشر قائم ہو گئی، سوال جواب ہو رہے ہیں اور نامہ اعمال کے دفتر کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سوال کیا جائے کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، فلاں گناہ کیوں کیا تھا، یہ گناہ کیوں کیا تھا، اور تم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دے دیا کہ اللہ ہم ایسے ماحول میں پیدا ہوئے تھے جس میں چاروں طرف گناہ ہی گناہ پھیلے ہوئے تھے، معاشرہ بہت خراب تھا، اس معاشرے میں گناہوں سے بچنا ہمارے لیے مشکل تھا، ہم بہت چاہتے تھے کہ کس طرح ہم گناہوں سے بچ جائے، مگر معاشرے کی خرابی کی وجہ سے ہم نہیں بچ پائے، بازار میں جہاں نکلو وہاں گناہ ہی گناہ پھیلے ہوئے تھے، ان سے بچنا ہمارے لیے مشکل تھا، اس لیے ہم نہیں بچ سکے۔ اگر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھ لیا کہ چلو اچھا تمہارے معاشرے میں گناہ بہت پھیلے ہوئے تھے، چاروں طرف گناہ ہی گناہ تھے، تو تمہارے لیے ان سے بچنا مشکل تھا، تو کیا ہمارے لیے بھی مشکل تھا؟ ہم تمہیں ان گناہوں سے بچنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے؟ تو تم نے ہم سے کیوں نہیں کہا کہ اللہ گناہ بہت زیادہ معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، ان گناہوں سے مجھے بچا، میرے بس کے باہر ہے، اے اللہ مجھے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، مجھے گناہوں سے بچا لے۔ ہم نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا ہم نے یہ فضول قرآن میں کہہ دیا تھا؟ جب ہم ہر چیز پر قادر تھے تو اس قدرت کا واسطہ دے کر ہم سے تم نے کیوں نہیں مانگا؟ اے اللہ ہم آپ سے اس قدرت کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچا، صدق دل سے بچا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان گناہوں سے بچ جائیں، لیکن ہم کمزور ہیں، بے ہمت ہیں، بے حوصلہ ہیں، اے اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو میرے بھائیو، آدمی اگر گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، بس اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ جب کسی کے سامنے گناہ آ جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ میں اس گناہ میں پھنس جاؤں گا، مجھے اس سے بچا لیجئے۔ آپ نے نہیں دیکھا جب حضرت یوسف اور زلیخا ایک کمرے میں بند تھے، 8 دروازوں کو تالا لگا ہوا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام اپنی طرف سے پہلے دروازے تک پہنچے، آگے اللہ تعالیٰ نے راستہ خود بنا دیا، 8 کے 8 تالے جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود کھول دیے۔ تو بندہ تو کم سے کم اللہ تعالیٰ تک پہنچے نا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، باقی کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ لہٰذا انسان کے اپنے بس میں جتنا ہو سکے وہ کام ضرور کرے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حصے کا کام پھر خود کرے گا اور گناہوں سے بچا لے گا۔ بہرحال ہم لوگ دن رات اس خیال میں مبتلا رہتے ہیں کہ یہ زمانہ ایسا خراب آ گیا ہے، معاشرہ خراب ہے، چاروں طرف گناہ ہی گناہ ہے، پناہ ملنی مشکل ہے، کس طرح ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں؟ تو اس کا راستہ یہ ہے کہ جب بھی گناہ سامنے آ جائے نا تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔